بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرب اور جزیرہ نما عرب کسے کہتے ہیں، اس کا محل وقوع کیا ہے اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کے کتنے طبقات ہیں، یہ ہے آج کا موضوع۔ میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ اسلام کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک اور چھوٹی سی گزارش کہ چونکہ میری ویڈیوز تاریخ پر ہوتی ہیں، جگہ، شخصیت، سن، حالات و واقعات اس وقت ہی آپ بہتر جان سکیں گے جب ویڈیو پوری دیکھیں گے۔ ناظرین، لفظ عرب کے نام کے متعلق دو آراء ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ چونکہ اہل عرب دیگر اقوام کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنے ہم پلہ اور ہم پایہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البیان، جبکہ باقی دنیا کو عجم یعنی گونگے کہہ کر پکارتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق عرب کا لفظ عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ صحرا اور ریگستان پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ جغرافیائی اعتبار سے ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک بہت بڑا جزیرہ نما علاقہ ہے جسے عرب کہتے ہیں۔ یہ علاقہ ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ جیسا کہ آپ اس نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، جزیرہ نما عرب کے مغرب میں بحیرہ کلزم یا ریڈ سی یا بحیرہ احمر واقع ہے، جو اس خطہ کو مصر اور سوڈان سے علیحدہ کرتا ہے۔ مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس اور بحر عمان ہے، جو اس علاقہ کو ایران سے علیحدہ کرتا ہے۔ جنوب میں بحر ہند ہے۔ شمال کی حدود بہت مختلف ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں کا خیال ہے کہ یہ شام کی حدود تک وسیع ہیں۔ سیاسی طور پر سعودی عرب اور کویت کا شمالی سرحدوں کے ساتھ ہی جزیرہ نما عرب ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس جزیرہ نما عرب میں اب مختلف ممالک حصہ سمجھے جاتے ہیں: بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، یمن اور قطر، لیکن اس کا بیشتر حصہ سعودی عرب میں شامل ہے۔ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی یہی ہیں۔ چونکہ عرب تین اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، اس لیے اہل عرب اسے جزیرۃ العرب کے نام سے پکارتے ہیں۔ عرب کی مجموعی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے اور وہ بھی ساحلی علاقوں تک محدود رہتی ہے، بالخصوص جنوب اور جنوب مغرب میں زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں آبادی زیادہ ہے۔ زبان کے اعتبار سے عرب سام بن نوح کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی بنا پر انہیں سامی کہا جاتا ہے۔ مورخین نے عرب کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے: عرب بیدہ، عرب عربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بیدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد اور سمود کی اقوام اسی طبقہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ میں ان کے حالات کا اتا پتہ نہیں چلتا۔ عرب عربہ، جو کہ کہتانی کہلاتے ہیں، کی تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ یہی لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی تاریخ بھی اب انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بڑی بڑی ترقی یافتہ اور متمدن حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں، جو ان کے دنیاوی جاہ و جلال اور ٹھاٹ بات پر شہادت دیتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا طبقہ عرب مستعربہ ہے۔ یہ حجاز اور نجد وغیرہ کے باشندے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں سے بہت سے قبیلے ہیں جن میں ربیہ اور مضر مشہور ہیں۔ مضر ہی کی ایک شاخ قریش بھی ہے، جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ عرب مستعربہ کو بنو عدنان بھی کہتے ہیں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔